السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایز اے مسلم ہم ڈیلی بیسس پہ ہم یہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہم ایسا کچھ کرتے رہیں جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں اور ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھتی رہیں، تاکہ ہم اس دنیا سے جب رخصت ہوں تو ہم جنت میں جائیں اور ہمیں ہر طرح کی سہولت میسر ہو۔ تو آج میرے پاس ایک ایسی کہانی ہے، یہ کہانی نہیں ہے، بیسیکلی حقیقت ہے، ایسا سچ میں ہوا ہے۔ تو ایک اسکالر ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ایک شخص اتنا امیر تھا، مطلب اس کے پاس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت دی ہوئی تھی کہ وہ مسجد بنوا سکتا تھا۔ تو اس نے کیا کیا کہ ڈیسائیڈ کیا کہ مسجد بنوانا اس نے شروع کر دی۔ اس نے مسجد بنوائی، اس کی خود کی لیبر تھی، جو کچھ بھی تھا اس کا خود کا تھا۔ اس نے کہیں سے باہر سے کچھ وہ چندہ وغیرہ اکٹھا نہیں کر رہا تھا، جو کچھ بھی مسجد کو بنوانے میں لگ رہا تھا وہ خود سپینڈ کر رہا تھا۔ تو اس نے یہ عہد کر رکھا تھا کہ اس مسجد کو صرف میں ہی بناؤں گا اور اس کا جو انعام ہے وہ صرف مجھے ہی ملے گا۔ تو وقت گزرتا گیا، مسجد بنتی رہی۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک بوڑھی عورت نے ٹوکری بنائی تھی۔ تو اس بوڑھی عورت نے یہ سوچا کہ میں اس مطلب کچھ زیادہ کیا میں اس کے اندر سپینڈ کر سکتی ہوں، اس طرح کی چیز اس نے سوچی تقریباً، جہاں تک مجھے یاد آتا ہے۔ اس بوڑھی عورت نے اس ٹوکری کو رکھ دیا مسجد میں کہ کچرا وغیرہ یوز کریں گے، کچھ جو بھی کام آئے گی تو استعمال کریں گے، تو کچھ زیادہ استعمال تو آئے گی نہیں۔ تو اس نے یہ تقریباً ایسا سوچا اور وہ چلی گئی۔ تو وہاں کی جو لیبر تھی اس نے اس کو یوز کرنا شروع کر دیا، ٹوکری کو استعمال کر رہے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ ٹوکری کن کن کاموں کے لیے استعمال ہو سکتی ہے، تو وہ مسجد میں استعمال ہوتی رہی۔ تو پھر مسجد بن گئی۔ ایک رات جس نے مسجد بنوائی تھی، ایک رات اس کو خواب آیا۔ خواب میں اس شخص کو 2 گھر دکھائے گئے۔ تو اسے کہا گیا کہ آپ نے جو مسجد میں حصہ ملایا ہے اس میں سے ایک گھر یہ آپ کا ہے۔ اب جب صبح ہوئی تو وہ سوچنے لگا کہ پوری کی پوری مسجد تو میں نے بنوائی ہے، تو مجھے یہ کیوں کہا گیا کہ آپ نے جو مسجد میں حصہ ملایا اس کے لیے یہ گھر آپ کا ہوگا جنت میں۔ تو جیسے صبح ہوئی تو وہ شخص جاتا ہے، جا کے سب سے پوچھتا ہے، جو لیبر وہاں کام کرتی ہے، کہتا ہے کب کوئی باہر سے کسی نے کوئی کچھ دیا تھا مسجد بنوانے کے لیے؟ بار بار پوچھتا ہے، کہتا ہے کچھ ایسا کچھ دیا ہو، کسی نے باہر سے کچھ دیا ہو، سارا کچھ ہم نے کیا تھا؟ تو سارے کہتے ہیں ہاں سب کچھ ہمارا ہی تھا۔ تو جس میں سے بعد میں اس کو بتاتے ہیں کہ ہاں ایک بوڑھی عورت تھی وہ جو ٹوکری رکھ کے چلی گئی تھی، تو یہ وہ ٹوکری ہے، تو اس کو بتایا جاتا ہے۔ تو جیسے ہی اس کو پتہ چلا تو اس کو فوراً یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ اس وجہ سے مجھے ایسا کہا گیا ہے۔ تو بہرحال وہ شخص اس عورت کا گھر، ایڈریس جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ پتہ کرتا ہے، پھر اس عورت کے گھر جاتا ہے۔ اس عورت کے گھر جا کے اس سے کہتا ہے کہ آپ نے جو یہ مسجد میں ٹوکری رکھی تھی تو یہ پلیز آپ اس کو واپس لے لیں۔ تو جیسے ہی اس شخص نے اس بوڑھی عورت کو وہ خواب سنایا کہ میں نے اس طرح خواب دیکھا ہے، تو بوڑھی عورت اس کو بتاتی ہے کہ میں نے بھی سیم ایسا ہی خواب دیکھا ہے اور اب میں یہ ٹوکری کسی حالت میں واپس نہیں لینا چاہتا۔ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں آپ یہ ٹوکری واپس لیں، میں اکیلا مالک بننا چاہتا ہوں۔ تو کہتے ہیں نہیں اب میں یہ ٹوکری واپس نہیں لے سکتا۔ تو وہ واپس نہیں کرتے۔ بیسیکلی یہ خواب بتانے، یہ جو آپ کو یہ سچا واقعہ ہے، یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس ایون کہ کچھ بھی نہ ہو مگر ہماری نیت صاف ہو۔ اگر ہمارے پاس گھر میں ایسے کوئی جھاڑو ہی کیوں نہیں، اگر ہم مسجد میں وہ بھی جا کے پہنچا دیتے ہیں مسجد میں، تو مسجد میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں، صرف ہماری نیت اچھی ہونی چاہیے۔ اگر نیت ہماری صحیح ہے، ایون کہ ہم کچھ بھی کنٹریبیوٹ نہ کر سکیں، کچھ بھی مسجد میں اتنا حصہ نہ ملا سکیں، مگر جو کچھ بھی ہے اچھی نیت سے اس کو اللہ کی راہ میں دے دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ضرور فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب اینڈ شیئر دس ویڈیو ایز مچ ایز یو کین۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔